بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، آج کل سوشل میڈیا پر ایک موضوع بہت عام ہے کہ ثریا ستارے کا طلوع ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی دنیا سے سخت ترین وباؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس کی مکمل تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ ابھی ہم مختلف علوم کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ اس کی حقیقت کو اچھی طرح واضح کیا جا سکے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ستاروں کے بارے میں ہمیں ایک بہت بڑی تفصیل علم نجوم میں ملتی ہے۔ علم نجوم یا علم فلکیات ایک نہایت ہی قدیم علم ہے اور اکثر و بیشتر اس سے جڑے حقائق کو درست ہوتے بھی دیکھا گیا ہے، لیکن بے شمار بار ایسا ہوا کہ سائنس اپنے ہی تحقیق کو رد کر کے اس کی نئی وضاحت کر دیتی ہے۔ اب میرے نزدیک ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کسی بھی ایسی بات کو جو سچ کے بہت نزدیک ہو اس پر یقین کرنے سے پہلے اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں نہ ہو۔ جی ہاں، اگر ہم سائنس کی تحقیقات کا بغور موازنہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان تمام چیزوں کی وضاحت کر دی ہے جو آج کا سائنسدان ہم کو بتاتا ہے۔ در حقیقت سائنسدان بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قرآن پاک ایک نسخہ ہے جس میں بے شمار راز پوشیدہ ہیں، اور وہ قرآن پاک کا نہ صرف مطالعہ کرتے ہیں بلکہ اس میں چھپے ان رازوں کی تحقیق بھی کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ایسا کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ سب بھی خدا کی ہستی کو مانتے ہیں اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو 1400 سال پہلے قرآن میں لکھا تھا وہ بالکل درست ہے۔ بے شک قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں، اس میں ہمیں زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی ملتی ہے، مگر قرآن پاک میں تقریباً 1000 آیات ایسی ہیں جن کا تعلق سائنس سے ہے، جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کائنات کے وہ راز بتائے ہیں جن کو آج ہم سائنس کی روح سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں علم نجوم پر یقین کی تلقین نہیں دیتا اور نہ اس سے جڑی کوئی آیت ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے۔ پھر یہ ثریا ستارہ کیا ہے؟ اب اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک معلق مرض طاعون کا ذکر آیا ہے جس کے علاج کے بارے میں ہمیں حدیث کی روشنی میں صرف اتنا حکم ملا کہ اگر یہ وبا تمہارے شہر میں پھیلی ہو تو وہاں سے مت بھاگو، اور جس شہر میں یہ وبا پھیلی ہو وہاں پر مت جاؤ، اور توبہ کرو اور اللہ پر یقین رکھو۔ مگر ثریا ستارے اور سوشل میڈیا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث منسوب کی جا رہی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرب میں جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا تو معلق وبائیں ختم ہو جاتی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ پریشانی میں کوئی بھی چیز اس کے اتنے کام نہیں آتی جتنی تسلی، اور ثریا ستارے کے طلوع سے متعلق خبروں نے ہم لوگوں پر ایک دوا کا اثر کر رکھا ہے۔ دراصل ثریا ستارہ ہزاروں سال میں نمودار ہونے والی کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ اپنے مخصوص ایام میں ہر سال آتا ہے۔ اس کے ایام عموماً 14 مئی سے لے کر 15 جون تک کے ایام ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ستاروں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں تو اس سال اس کا طلوع 12 مئی کو متوقع ہے۔ دراصل ثریا ستارہ کوئی ستارہ نہیں، جی ہاں یہ سچ ہے، ایسا کوئی ستارہ نہ تو اسلام میں اور نہ ہی علم نجوم میں ہے، اور یہ بات میری ذاتی نہیں کیونکہ میرا علم نجوم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا مقصد لوگوں تک ہر بات اس کی اصل سچائی سے پہنچانا ہے، اس لیے مختلف ذرائع سے مستند حقائق لے کر آپ کے لیے ثریا ستارے کی اصلیت پیش کی جا رہی ہے۔ بہت ہی نامور اسٹرولوجی پروگرام میں اس بات کی وضاحت کی گئی، لیکن شاید کچھ لوگوں تک یہ معلومات نہ پہنچی ہوں، اس لیے ہم نے خود اس پر بات کرنا مناسب سمجھا۔ اصل حقیقت میں ثریا ستارہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ چاند کی تیسری منزل کا نام ہے۔
چاند کی درجہ بدرجہ 27 منازل ہوتی ہیں، جن میں سے تیسری منزل کا نام ثریا ہے۔ جیسا کہ ایک سابقہ ویڈیو میں، جس میں مغرب کے فوراً بعد نمودار ہونے والے ستارے کی بات کی گئی، اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ کیسے چاند اور دیگر عناصر فلکیات گردش کرتے ہیں، اسی طرح چاند بھی زمین کے گرد اپنے مدار میں گردش کرتا ہے اور ٹھیک زمین کی طرح اپنی مخصوص منازل طے کرتا ہے۔ انہی منازل میں سے تیسری منزل کا نام ثریا ہے۔ یہ مئی کے ابتدا کا دور ہوتا ہے۔ چونکہ مئی کے مہینے کو گرمیوں کا آغاز مانا جاتا ہے، تو سردی کی وجہ سے ہونے والی انسانی بیماریوں کے آغاز اور فصلوں کی بیماریوں کا خاتمہ گرمیوں کے موسم میں ہو جاتا ہے، اور اسی سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ثریا کے طلوع ہونے کے ساتھ سردی کی وباؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ آج کل پھیلی ایک مہلک وبا کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ غالباً گرمی کی شدت کے باعث ختم ہو جائے گی، نہ کہ ثریا ستارے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں کوئی حدیث ایسی قیاس آرائیوں سے منسوب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ امریکہ اور دیگر ممالک میں ابھی تک اس وبا کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے، اگر یہ وبا مئی میں بھی ختم نہ ہوئی تو ہماری بے فضول سی قیاس آرائیوں سے ہمارے پیارے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوال اٹھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات صاف ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی تیسری منزل کے آغاز کو بلا شبہ خوش آئند قرار دیا ہے، اور اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ موسم گرما کی آمد کی وجہ سے انشاءاللہ اس وبا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد رہے، نہ تو کوئی ثریا ستارہ ہے اور نہ اس کا تعلق کسی حدیث سے ہے، اور اس بات کا اعتراف بہت سے ماہر فلکیات بھی کر چکے ہیں کہ علم نجوم میں ثریا نامی ستارے کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔